أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المعترف بربوبيته جميع أهل السماوات والأرضين المقر بتوحيده سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب الله وحبيبنا ونبينا سيدنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. درود پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سفیر امام علی مقام وہ شخصیت کہ جس کو امام نے اپنے اہل کوفہ کے نام لکھے جانے والے خط میں ثقہ کہا ہے، یعنی اعتماد حسین کا نام ہے مسلم بن عقیل. بلا تمہید میں موضوع سے متصل ہو گیا ہوں، صرف اس لیے کہ جس قدر زیادہ ممکن ہو سکے اس عظیم شہید اول نہضت کربلا کا ذکر کیا جا سکے. آپ کے سامنے سورہ مبارکہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ اور آیت کا نشان 10، آیت کا نشان 62 ایک کلیہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک فارمولا بیان کیا جا رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو، متوجہ رہو، بھول نہ جانا. فارمولا بیان کرنے سے پہلے اس آیے وافی ہدایہ میں جو ایک لفظ استعمال ہوا الا، یعنی یاد رکھو، سن لو، آگاہ رہنا. ان اولیاء اللہ، یقیناً، انڈیڈ جس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے انگلش میں،
وہ افراد جو حقیقی معنی میں خدا کے ولی ہوتے ہیں، ان کی ایک شناخت یہ ہے، ان کی ایک علامت یہ ہے، ان کی ایک پہچان یہ ہے، ایک سائن یہ ہے انہیں پہچاننے کا کہ لا خوف علیہم، کہ ان کے اوپر کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، ولا ہم یحزنون، نہ تو کسی چیز کا ان کے اوپر خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی چیز بھی دنیا کی ان کو محزون کر پاتی ہے، دل برداشتہ کر پاتی ہے، مایوس کر پاتی ہے۔ ایک کامیاب زندگی کے لیے عام طور پہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کامیابیاں ہوں، والدین بچوں کے لیے دعا گو ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں اس طرح کہ وہ کامیابیاں حاصل کرتے رہیں، استاد یہ سوچ کے پڑھا رہا ہے کہ بچہ کامیاب ہو جائے، بچہ یہ سوچ کے پڑھ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، پڑھائی سے ہٹ کے کھیل کے میدان میں وہ جو کھیلنے والا بچہ ہے وہ بھی یہی کھیل کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ وکٹری تک پہنچ جائے، وہ ون کر جائے، اور اس کا کوچ بھی اسے یہی بتا رہا ہے کہ تم صرف جیتنے کی کوشش کرو۔ یہ سب اس لیے ہے کہ بہترین اصول تربیت کسی کو کامیاب کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر جذبہ کامیابی پیدا کیا جائے، بجائے اس کے کہ ناکامی کا خوف پیدا ہو۔ ساتھ رہیے گا، آج سے پہر میں یہی حضرت مسلم کے حالات و واقعات دیکھ رہا تھا تو ایک نئی جہت سے میں نے اس کو انالائز کرنا شروع کیا کہ اگر دیکھا جائے جناب مسلم کا سب سے اہم کام وہ یہ ہے کہ وہ 72 افراد جو کربلا میں موجود ہیں، کربلا پہنچنے سے پہلے مکے میں جس وقت جناب مسلم کو بھیجا ہے سفیر بنا کر امام حسین، نہ امام نے نہیں بھیجا بلکہ امام نے جواباً بھیجا ہے، ان خطوط کے جواب میں جو مسلسل کوفے والوں کی جانب سے امام کو موصول ہو رہے تھے۔ نیمہ شعبان، 28 رجب، تھوڑی سی یہ تاریخیں ذہن میں رکھیے، 28 رجب 28 رجب قافلہ حسینی مدینے سے روانہ ہوا مکے کے لیے۔ 3 شعبان کو 5 یا 6 دن میں یہ قافلہ وارد ہوا ہے مکہ معظمہ میں، اور اس کے بعد 15 شعبان کو یعنی ایک ہفتے بعد ہی امام سفیر بنا کر بھیج رہے ہیں مسلم کو کہ مسلم جاؤ کوفے اور وہاں کے حالات سے ہمیں آگاہ کرو کہ ہمارا سفر ان کے قول و قرار کے مطابق وہاں آنا کیسا رہے گا۔ غور فرما رہے ہیں، ان کے بھیجے جانے والے خطوط کے جواب میں مسلم کو بھیجا اور یہ لکھ کے بھیجا کہ مسلم میرا نمائندہ ہے، جو مسلم کی بیعت کرے گا گویا اس نے میری بیعت کی ہے۔ طریقہ بیعت یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ خود کوفے میں کچھ لوگ کسی ایک کو اپنا چن کر رہبر سمجھ لیں اور اس کی بیعت کر لیں تو وہ امام کی بیعت کہہ لی جائے گی، نہیں، ایسا نہیں۔ امام امت، امام کے اس اصول سے ایک اور اصول پتہ چلا، امام کے اس طریقے سے ایک اور اصول پتہ چلا، امام امت جو کہ ہادی امت ہے، یا تو وہ خود صاحب بیعت ہے یا بیعت کے لیے کسی کو نمائندہ قرار دیتا ہے، اس طرح از خود کسی کو امام کا نمائندہ سمجھتے ہوئے بیعت نہیں کی جا سکتی۔ حتیٰ ہم جو کہتے ہیں اہل علم
علماء اور مراجع کی، مجتہدین کی تقلید ہوتی ہے، بیعت نہیں ہوتی۔ بیعت صرف امام کی ہوتی ہے، اس لیے کہ بیعتو یعنی میں اپنا نفس بیچ رہا ہوں، اپنا نفس اس کے اختیار میں دے رہا ہوں۔ آپ مجتہد کے اختیار میں اپنا نفس نہیں دے رہے۔ کچھ وقت کے اعمال، زندگی میں کتنے گھنٹے نماز پڑھنی ہوتی ہے، کتنے گھنٹے عبادت کرنی ہوتی ہے، کتنے گھنٹے حجاب کرنا ہوتا ہے، کتنے گھنٹے تجارت کرنی ہوتی ہے، کتنے گھنٹے آپ کو طہارت یہ مسائل ہیں جس میں آپ مجتہد کو اپنا رہبر و ملجا تسلیم کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے میں آپ اس کے محتاج نہیں ہیں، اس سے پوچھ کے کھائیں، صرف اس نے جو حلال کہا ہوا ہے کہا ہوا ہے۔ لیکن امام وہ ہے، فرق سمجھیے، لیکن بیعت وہ ہے جس کی بیعت میں آپ آ جائیں، جس امام کی بیعت میں آ جائیں، اس کی پسند ناپسند کا اس قدر لحاظ رکھا جائے گا کہ مسلم جس وقت مکے سے چل کر ماہ شعبان میں کوفے کی طرف نکل رہے ہوں گے اور راستے میں ان کو جو گائیڈ وہ اپنے لیے لیں گے راستہ دکھانے کے لیے، ان کے مر جانے کے بعد وہیں سے امام کو خط لکھیں گے کہ امام اس طرح سے ہوا ہے، اب بتائیے مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ اپنی عقل نہیں استعمال کی جائے گی۔ بیعت یعنی بلا چوں چرا، بیعت یعنی وہ جناب مکی کا وہ واقعہ کہ جیسے ہی تشریف لائیں اور امام صادق علیہ السلام کہیں جاؤ اس تندور میں کود جاؤ، تو پھر اب سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اپنی جان بچانا واجب ہے، آپ نے تو کہا تھا عاقلانہ کام کیا جائے۔ نہیں نہیں نہیں، امام کہہ رہا ہے تو تندور میں چلا جائے۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد اللہم علی محمد صلی اللہ محمد۔ یعنی بیعت کا مطلب یہ ہے کہ پھر سوال نہیں ہوگا، پھر پوچھا نہیں جائے گا۔ اور جناب مسلم کو جو خط دے کے بھیجا کہ یہ میری طرف سے نمائندہ ہے، اس کی بیعت گویا حسین ابن علی کی بیعت کا شمار کی جائے گی، وَهُوَ ثِقَةٌ، اور وہ میرے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، حجت الہی، کیا مقام ہے! یعنی اس سے بڑھ کر کیا ایک عام انسان کی سعادت ہوگی کہ ولی خدا، ایک حجت خدا جو اس روئے زمین پر خدا کب نمائندہ ہے، وہ کسی کو کہہ دے کہ یہ میرے لیے قابل اعتماد ہے، یہ میرا مورد اعتماد ہے۔ ہم اور آپ اپنی عام زندگی میں اگر کوئی تھوڑا بہت دنیاوی مقام و منزلت والا فرد ہمیں کہہ دے، کوئی چھوٹا موٹا کاؤنسلر ہو، میئر ہو کوئی، اور وہ کہہ دے کہ یہ میرے قابل اعتماد ہیں، تو کس قدر فخر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ مسلم اس مقام پر ہے کہ جہاں حجت الہی کے لیے جو فرد اعتماد ہے۔ سفیر کے حوالے سے دوسری چیز، جو جتنا بڑا ملک ہوتا ہے اس ملک کے حساب سے اس کا سفیر ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ آج کل ویسے ہی سیاسی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مملکت پاکستان سفیر کے حوالے سے ایک پریشانی میں دوچار ہے۔ یعنی جیسا ملک ہے، جیسے اس سے روابط ہے، ویسے ہی اس کے سفیر سے ڈیلنگ کی جائے گی۔ یہ مملکت الہیہ کا نمائندہ ہے۔ مسلم جب کوفے میں وارد ہوئے، پورا کوفہ مسلم کے استقبال کے لیے ہانی کے گھر تشریف لے آیا۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو تاریخی بیک گراؤنڈ یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت کہ جب نعمان بن بشیر کوفے کا حاکم ہے، ورود مسلم کے وقت، نعمان بن بشیر یہ وہی نعمان بن بشیر ہے جو جناب مختار ثقفی کا سسر ہے۔ اور جیسے ہی مسلم وارد ہوئے ہیں، لوگوں نے بیعت کرنا شروع کیا، لیکن ابھی اس بات کو خفیہ رکھا جا رہا۔ اور کمال یہ ہے، لیکن خفیہ رہنے کے باوجود 18,000 افراد ہیں جو مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ آج کے وقت میں 18,000 کوئی کم ڈیجٹ نہیں ہے۔ اس وقت میں
جب مسلمانوں کی تعداد، مومنین کی تعداد بہت ہی کم ہے، اس وقت 18,000 لوگ بیعت کر رہے ہیں مسلم، اور مسلم بڑے فخر کے ساتھ، کہ جیسے آپ کسی اپنے مورد اعتماد فرد کو، کسی بچے کو کوئی کام دے کر بھیجتا ہو، جب وہ کام کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک اچیومنٹ آ جانے کے بعد، ایک کامیابی کے بعد جو ایک احساس فخر و تمازت ہوتا ہے، اس احساس کے ساتھ مسلم خط لکھوا رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل کی جانب سے حسین ابن علی امام کے نام، مولا کوفے میں اتنے لوگ تیار ہیں، آپ فوراً عراق چلے آئیے۔ اللہ اکبر۔ امام ابھی مکے میں ہیں، عراق آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مسلم کو خبرگیری کے لیے بھیجا تھا، مولا آپ عراق چلے آئیے۔ لیکن اس تمام صورتحال میں مسلم احتیاط یہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مومن، کوئی بھی دیندار، کوئی بھی چاہنے والا کسی مشکل میں نہ پڑ جائے، چاہے وہ ہانی ہی کیوں نہ ہو۔ ہانی بن عروہ، انشاءاللہ خداوند تعالی ہم سب کو زیارات مقامات مقدسہ نصیب فرمائے۔ جب جائیں گے تو مسجد کوفہ میں، یہ گنبد روضہ جناب مسلم علیہ السلام کی شبیہ میرے عقب میں، مسجد کوفہ میں مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس وقت وہاں سے آپ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہاں پر ہی کونے پر 3 گنبد ہیں اور تینوں شاہکار، ہانی بن عروہ، مسلم بن عقیل اور میثم تمار، 3 شخصیات، 3 عاشقان اہل بیت اس مسجد کوفہ کے اطراف میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار تعداد ہے اصحاب کی جو اسی حوالی میں موجود ہیں۔ یہاں پر ایک غلطی کا ازالہ کر دوں لوگوں کے ذہن سے، جو چیز سوچی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے اکثر کہ کوفی وفادار نہیں ہوتے، الکوفی لا یوفی کے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ کوفے والا وفا نہیں کر سکتا، اور جو بھی آج بے وفائی کر دے اسے کوفی کہا جانے لگتا ہے۔ یہ صرف اس مورد میں جس وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس طرح بیعت ہوئی ہے، گرچہ اس سے پہلے امام حسن کے وقت میں بھی کچھ افراد نے ساتھ نہیں دیا، تو مدینے والوں نے مولا متقیان کا کون سا ساتھ دیا ہے؟ کتنے افراد تھے مدینے میں جو حق کے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ کے دفاع میں باہر نکلے؟ کتنے لوگ تھے مدینے میں جو حق کے علی کے لیے باہر نکلے ہوں؟ اس طرح تو ہر شہر کو آپ زیر قلم لے جائیں گے اور قلم کرتے چلے جائیں گے۔ اس وجہ سے کوفے کے بارے میں یہ کہنا، کوفے سے عظیم شخصیات ہیں جن کا تعلق کوفے سے، خود جناب مختار کا تعلق کوفے سے ہے، ہانی بن عروہ کا تعلق کوفے سے ہے، سلیمان بن سراد خزائی کا تعلق کوفے سے ہے، حجر بن عدی صحابی امام حسین کا تعلق کوفے سے ہے، ان کا قیام ہے، سادات طباطبائی کا قیام ہے جو اسی کوفے سے، خود مختار ثقفی کا قیام اسی کوفے سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تمام افراد کو ایک طرح سے جانچ سکے۔ جناب کمیل بن زیاد کا تعلق اسی کوفے سے ہے، اور یہیں پر ملعون حجاج بن ثقفی نے آنے کے بعد جناب کمیل اور دیگر محبین اہل بیت کو شہید کیا تھا۔ تو کوفہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ کوفے کے بارے میں حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ کوفہ ہمارے عاشقوں کا شہر ہے، ہمیں اس زمین کی مٹی سے محبت ہے۔ عجیب جملہ ہے امام کا کوفے کے بارے میں، ہمیں اس شہر کی مٹی سے محبت ہے، اور جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کوفہ ظاہراً
بعض روایات کے مطابق بیت جناب آدم و حوا ہے، کوفہ مقام حرکت کشتی نوح ہے، کوفے کے اندر تمام انبیاء کرام مسجد کوفہ کے اندر آ کر عبادات انجام دے کر گئے ہیں۔ مولا آپ کو زیارات نصیب فرمائے۔ جب وہاں جائیں گے تو مصلی مقام جناب نبی اکرم، مقام نبی ابراہیم، مقام نوح، مقام آدم، مقام شیس، مقام صالح، مقام دانیال، مقام داؤد، مقام موسیٰ، مقام عیسیٰ، تمام انبیاء کے نام سے مصلی وہاں موجود ہیں کہ یہاں پر یہ ائمہ آتے تھے، یہ انبیاء آتے تھے۔ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کوفے میں ہے۔ حتیٰ ظہور کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں اس کے اندر بے پناہ روایات ہیں جو مسجد کوفہ کے حوالے سے ہیں۔ امام فرماتے ہیں حجت آخر کے غیبت کے وقت میں ہمارے شیعہ وہ ہوں گے جن کی نگاہیں اس مسجد کوفہ پر ہوں، اور جو بےتاب ہوں گے اس مسجد تک آنے کے لیے کہ اپنے امام کی امامت میں یہاں نماز ادا کر سکیں۔ قیام امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب آپ تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں اس کے اندر باقاعدہ ایک اہمیت ہے کوفے کی اور مسجد کوفہ کی۔ بہرحال یہاں خالی اس غلطی کا ازالہ کرنا تھا ذہنوں سے کہ ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب کوفے والے، دیکھیں تمام کے تمام افراد نہ تو کسی شہر کے اچھے ہو سکتے ہیں نہ کسی قوم کے اچھے ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ، ہر قوم میں اچھے برے ہیں، ہر شہر میں اچھے برے ہیں، ہر قبیلے میں اچھے برے ہیں۔ تو ہرگز آپ کسی ایک ہی قوم کو، کسی ایک ہی قبیلے کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے تمام افراد صحیح۔ یہی قبیلہ بنی ہاشم کے ہی اندر کتنے ایسے افراد گزرے ہیں جو امام کے مخالف رہے، اہل بیت کے مخالف رہے۔ میں نے اس دن بھی بیان کیا تھا، خود فرزند امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے جو امام رضا کے مقابل میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ نہیں، ہرگز یہ امام نہیں ہے۔ اس موقع پہ پھر وہی بات یاد آتی ہے، وہ شعر یاد آتا ہے، گیرم پدرم بود فاضل از فضل پدر تو رچے حاصل۔ کمال یہ نہیں ہے میرا باپ کتنا فاضل تھا، کمال یہ ہے کہ تم نے اس باپ سے کیا کیا حاصل کیا۔ جب بقول اقبال جواب شکوہ میں اقبال جو فرماتے ہیں کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر وارث میراث پدر کیوں کر ہو۔ میراث پدر کا حقدار نہیں ہے وہ فرزند کہ جس کے پاس وہ وراثت علمی و عملی نہ ہو والدین۔ بہرحال یہ مسلم ہے جو وراثت علمی بھی ساتھ لیے ہیں اور وراثت عملی بھی ساتھ لیے ہیں۔ عقیل کے فرزند، عقیل وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں مولا متقیان اعتماد کرتے ہیں۔ اسی مسجد کوفہ میں آ کر بیٹھنے والے چند افراد میں ایک عقیل تھے جو آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے کہ آؤ آ کر مجھ سے اپنے نسب پوچھو، اپنے انساب پوچھو، اپنے خاندان پوچھو۔ آج کل تو بہرحال یہ چیزیں زیادہ دیکھی بھی نہیں جاتی اور دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہیں، اچھا ہی ہے نہیں دیکھی جاتی۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے محمد۔ اللہ ورنہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک، گزشتہ نسل تک نسب ایک اہمیت رکھتا تھا، اور حتیٰ آج بھی کہا جب اپنے بچوں کی زندگی میں ان کے شریک سفر کا انتخاب کرو تو ان کے خاندان دیکھو، خالی شخصیت نہیں دیکھو۔ اور کمال یہ ہے، سب سے اہم چیز یہاں پر جناب عقیل سے جس وقت جناب علی نے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے لیے وہ واقعہ پورا آپ کے ذہن میں، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تلاش کرنے کے لیے درخواست کی تھی۔ عقیل خود رازدار علی بھی ہیں۔ جناب زہرا اور حضرت علی کے نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہو رہی تھی، نکاح ہوا، کچھ دن گزر گئے، دن گزرتے جا رہے ہیں۔ جناب عقیل نے کہا علی تم رخصتی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا مجھے تو
حجاب ہوتا ہے رسول سے یہ بات کرتے ہوئے تم بات کرو. عقیل نے پیغمبر سے بات کی ہے رخصتی جناب زہرا کے لیے. یعنی خالی بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کیا رابطہ ہے ان دونوں میں. اور جس وقت علی پوچھ رہے ہیں نا عقیل سے کہ مجھے ایک بہادر خاندان کی عورت تلاش کر کے دو کہ جس سے ایسا فرزند متولد ہو جو میرے حسین کے لیے ناصر و مددگار بن سکے. اس میں دونوں چیزیں، ایک اس علمیت و عالمیت عقیل کو بیان کر رہے ہیں، دوسرا عقیل کے لیے بھی یہ اشارہ ہے کہ عقیل اگر ممکن ہو تم بھی تیاری کر لو. اور عقیل یہ اشارہ ظاہراً سمجھ گئے. اور بچپن سے جناب مسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم حسین کے ساتھ رہے. حسین کے بچپنے کے ساتھیوں میں سے ہیں مسلم. جناب مسلم امام علی کے رائٹ ونگ میں موجود ہیں. جنگ صفین میں، جنگ جمل میں حضرت علی کے لشکر کے بہترین جنگجوؤں میں حضرت مسلم ہے. لوگ جانتے ہیں مسلم کو. اور یہی مسلم ہیں کہ جن کے بابا کو دیکھ کر ایک مرتبہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد کہ مجھے عقیل بہت اچھا لگتا ہے. حضرت علی نے کہا کیا وجہ ہے اس کی اچھا لگنے کی؟ کہا ایک تو یہ کہ اس کی ابو طالب سے محبت. اللہ اکبر، کمال دیکھیے. کیونکہ یہ ابو طالب سے محبت کرتا ہے، ابو طالب اس کو پسند کرتا ہے، اس لیے مجھے پسند ہے. گویا پیغمبر یہاں اشارہ دے رہے ہیں جو ابو طالب سے محبت کرے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. کمال دیکھیے. اور دوسری وجہ کہ علی اس کا پوتا، اس کا بیٹا مسلم تمہارے بیٹے حسین کا ناصر ہوگا، مددگار ہوگا. کمال ہے. لیکن ناصر ہونا ایک بہت بڑا کمال ہے، مددگار ہونا. ہمراہ ہونا کمال نہیں ہے، صحبت میں رہنا کمال نہیں ہے، مددگار ہونا کمال ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی پیغمبر نے دعا کی ہے الہی حبلی من لدن کا سلطانا نصیرہ، خدا مندہ مجھے اپنی بارگاہ سے وہ صاحب سلطنت دے جو مددگار بھی ہو. بھیڑ کی دعا نہیں کی ہے، مجمع اکٹھا کرنے کی دعا نہیں کی ہے. جو دعا ہے وہ مددگاری کی ہے. کم ہو صاف ہو، کم ہو نایاب ہو. بہرحال حضرت مسلم کے ہاتھوں بیعت ہو گئی. اب مجھے یہاں تک آنا تھا اس موضوع تک، اور صرف آج اشارہ کر رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں کی مجالس میں شاید اس پر تفصیلی بات ہو سکے. ایک بہت اہم نقطہ آیت ذہن میں ہے آپ کے سرنامہ کلام میں جو میں نے آپ کے پڑھی، الا ان اولیاء اللہ، یقیناً اولیاء خدا وہ ہیں لا خوف علیہم، کسی طرح کا کوئی خوف ان کے لیے نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں کسی بات پہ دنیا کے حوالے سے. خوف بس آج اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. خوف فطرت انسان میں ودیت کیا گیا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. خوف فطرت انسان میں ہے. انسان بغیر خوف کے رہ نہیں سکتا. ایک ایسا خاصہ ہے جو جبلت انسان میں موجود ہے. بغیر خوف کے رہنا ممکن نہیں. بالکل جیسے خواہش، بغیر خواہش کے رہنا ممکن نہیں ہے. لیکن دین کا کام ہی یہ ہے کہ تمہاری فطری جو چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں، جو تمہارے مطالبات ہیں، ان کو ڈھال دیا جائے. اللہ، ان کو صحیح رخ دے دیا جائے. خوف اس لیے خدا نے خوف کو شیطانی حربوں میں سے بیان کیا. شیطان پہلے تمہیں ڈراتا ہے، اور جب تم ڈر جاتے ہو تو پھر تمہیں بہلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد
کہتا ہے کہ انا بری ہوں منکم، میں تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہرگز ہرگز اصول تربیت کے اندر خوف کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے گا. اور یہ جو خدا نے کہیں کہیں ڈرایا ہے قرآن میں، احادیث میں، اور جیسے حضور کے لیے بیان کیا گیا کہ آپ بشیر بھی ہیں جو بشارتیں دیں گے، اور آپ اسی کے ساتھ ساتھ نذیر بھی ہیں جو انذار کریں گے. ڈرانے کا لفظ نہیں ہے وہاں، انذار یعنی ایک ایسے آنے والے یقینی خطرے کی نشاندہی کرنا کہ جو تمہارا دامنگیر ہو سکتا ہے لیکن تم چاہو تو بچ سکتے ہو. انذار یعنی یہ. خوف یعنی ایک ایسی چیز جو نہیں پتا ہے یا نہیں ہے لیکن یہ پتا ہے کہ اس کا اثر ضرور ہو جائے گا. کمال ہے. جہنم سے ڈرنے کی بات اس معنی میں نہیں ہے کہ جہنم کی آگ سے ڈر رہے ہو، نہیں. اطاعت الہی سے سر پیچی کرنے کے لیے خوف ہونا چاہیے. پیروی ائمہ معصومین سے ہٹ جانے کی خوف سے ان کی اطاعت میں رہنا چاہیے، نہ کہ عذاب جہنم سے. خوف اصول تربیت کے خلاف ہے، حتیٰ سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پہ، علم نفسیات میں یہ بات بتائی جاتی ہے ہرگز خوف کے ذریعے بچوں کی تربیت نہ کی جائے، ورنہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا رہے گا وہ خوف بھی ساتھ ساتھ پروان چڑھے گا. اسی خوف نے اہل کوفہ کو حسین سے بیعت توڑنے پہ مجبور کر دیا. ربط ہو گیا بات کا. اب خوف پھیلایا جانے لگا، افواہیں اڑائی جانے لگی. دیکھیں، ایک تو افواہوں پہ کان دھرنا منافقین کی شان ہے، مومنین کی شان ہے. بیہودہ باتوں سے ڈرنا، نہ دکھنے والی چیزوں سے ڈرنا منافقین کا کام ہے. حتیٰ مولا متقیان فرماتے ہیں بدترین فرد وہ ہے کہ جس کے خوف کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اللہ، جس کی خوف کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہوں. نہ جانے کتنے افراد ایسے ہیں کہ صرف اس لیے ان کی عزت کی جا رہی ہے کہ لوگ ڈر رہے ہیں ان سے، اگر میں نہیں کروں گا عزت تو یہ ابھی بدتمیزی کر دے گا، بے ادبی کر دے گا. جبکہ یہ جانتے ہیں العزت للہ جمیعا، تمام عزت خدا کے لیے ہے. اور اگر کسی کی طاقت سے ڈر رہے ہیں، القوت للہ جمیعا، تمام کی تمام طاقت خدا کے لیے ہے. اور کمال دیکھیے، خدا نے انسان کو مختار بنانے کے باوجود خود اپنے لیے یرزق من یشاء، جسے چاہے رزق دے، جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے جو عطا کر دے. مشیت اپنے اختیار میں رکھی اور طریقت تمہیں ائمہ کے ذریعے بیان کر دی. اب اس راستے پہ چلتے رہو تاکہ مشیت الہی شامل حال ہوتی چلی جائے. اب خوف نہیں آئے گا درمیان، کہیں خوف کی بات نہیں ہے. خوف کی بنیاد پہ حسین نے کربلا میں لوگوں کو نہیں جمع کیا، لیکن خوف کی بنیاد پہ کوفے میں لوگوں نے مسلم سے بیعت توڑنا شروع کر دی. جیسے ہی نعمان بن بشیر سے کوفہ کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہوا، فوراً یزید کی طرف سے ابن زیاد ملعون کو، کمال ہے، لعنت اللہ علی زیاد وعلی آل زیاد وعلی مروان، یہ وہ افراد ہیں جن کی آل پر لعنت کی ہے. کمال دیکھیے، یعنی یقیناً ان کی آل میں اب کوئی مومن نہیں آ سکتا. آل مروان پہ لعنت کا مطلب یہ یقیناً اس آل میں، اس نسل میں کوئی مومن نہیں آ سکتا، جو آئے گا وہ دشمن اہل بیت آئے گا. آل زیاد مروان کو، ملعون کو کوفے کا حاکم بنا دیا گیا کہ تم جاؤ نعمان بن بشیر سے چارج لے لو اور ایسا کرنا کہ مسلم اور اس کے جتنے ساتھی ہیں سب کے لیے دائرہ حیات تنگ کر دو. ابزاد ملعون مشہور ہے، خباثت فطری و نسلی کے ساتھ سرشار ہے.
کہ جہاں پر جاتا ہے وہاں بدکاریاں پھیلاتا ہے. کوفے پہنچا ہے تو کمال یہ ہوا، شب کی تاریکی میں اپنے پورے لشکر کو نقاب پوش کروا کے وارد ہو رہا ہے، اور سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں. اللہ. اور حتیٰ بعض روایات میں یہاں تک آیا، یہ جو آپ علم دیکھ رہے ہیں، جو آج کے وقت میں ایک علم ہوا کرتے تھے ہر لشکر کے، اس علم پر کلمہ لکھوایا گیا، لا الہ الا اللہ. آج کے دشمنان اہل بیت و منافقین اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا غلط استعمال نہیں کر رہے. اس وقت بھی کچھ ملعون ایسے گزرے ہیں، ابن زیاد جیسے، جو اس کلمے کا غلط استعمال کرتے تھے. کلمۃ الحق و یراد بہ الباطل، یہ وہ کلمہ حق ہے جس سے مراد باطل لیتے ہیں. علموں پر پوسٹر بنوا لیے لا الہ الا اللہ. اب بچنا یہاں پر یہ دیکھنا یہ ہے، حسینی فکر یہ کہتی ہے، تربیت حسینی یہ بتاتی ہے کہ دیکھو ان بینروں کی لکھی ہوئی عبارتوں کی زد میں نہ آ جانا کہ یہاں بھی لا الہ الا اللہ لکھا ہے، یہاں بھی لا الہ الا اللہ لکھا ہے. یہ وہی بات ہو گئی جو علی کے ساتھ موجود صفین والے کہہ رہے تھے، یا علی سامنے والے لشکر نے نیزوں پہ قرآن اٹھایا ہوا ہے، ہم کیسے حملہ کریں. اللہ. عبارتوں کے زور میں نہ آئیے گا. علم حسین جس طرح کا تھا وہ مشابہت کا علم تیار کر لیا ابن زیاد نے. سب اس کو لشکر حسین سمجھ رہے ہیں. رات کو تمام افراد آ کر ایک مرتبہ استقبال کے لیے، ہم نے خط لکھا تھا اور مسلم کہہ رہے ہیں ہم نے حسین کو لکھ دیا ہے، وہ آنے والے ہیں. اور بس امام حسین آ گئے اپنے پورے خانوادے کے ساتھ. ابن زیاد نے جو یہ عالم دیکھا، وہ لشکر جو پیچھے تھا وہیں سے کشتار شروع ہو گیا، وہیں سے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا گیا. اور دارالعمارہ تک پہنچتے پہنچتے کہتے ہیں کہ کوفے کی گلیوں میں جا بجا خون بکھرا پڑا تھا، کیونکہ اپنے امام کے استقبال کے لیے لوگ تلواریں لے کر تھوڑی آئے ہوں گے، پھول لے کر آئے ہوں گے. صاف سی بات ہے، امام کے استقبال کے لیے، فرزند رسول کے استقبال کے لیے لوگ آ رہے ہیں. اور کوئی یہ فرزند رسول ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت تھوڑی ہے. دوسرا عامل خوف بیان کر دوں، یہ یقین تھا لوگوں کو حسین پر بھی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، حسین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فالتو میں نہیں مارے گا. علی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پتا تھا علی تلوار نہیں اٹھائیں گے اتحاد امت کی خاطر. لیکن جب راہ حق میں چلا جا رہا ہو پھر ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا. دروازہ جل رہا ہے لیکن سیدہ دوڑی چلی آ رہی ہیں دروازے تک پہنچنے کے لیے کہ جا کے یہ آواز لگائی جائے میں یہاں پر ہوں. یا دروازہ جل رہا ہے لیکن زہرا پیچھے نہیں ہٹ رہی دروازے سے کہ میں پشت در موجود ہوں، میری حرمت میں کوئی نہیں آئے گا، میری حرمت میں میری عزت کی خاطر کوئی دروازہ نہیں توڑے گا. اور اس کے باوجود جب علی بن ابی طالب کو لے جایا جا رہا ہے تو علی کے کمر میں ہاتھ ہے زہرا کا. اللہ. حق سے پیر. ابن زیاد نے ڈرانا شروع کیا کہ لشکر آ رہا ہے، جو لشکر ہاتھیوں پر ہے، لشکر آ رہا ہے جس لشکر کے سپاہی 2 میٹر سے زیادہ جن کے قد ہیں. لشکر آ رہا ہے وہ لشکر کے جو اس کے سپاہی ایک وقت میں ایک ایک دمبا کھا لیتے. اور یہ افسانوی باتیں اور یہ ساری باتیں اس طرح پھیلائی گئیں کہ اب کوفے والوں کو یقین ہو گیا. اور پھر دوسری طرف سے جتنے شمس ربی اور جیسے جتنے ملعون تھے ان کو ابن زیاد نے پیسوں سے خریدنا شروع کیا. خود پیسے والے ہیں، شمس ربی مالدار ترین فردوں میں سے کوفے کے اس وقت کے، لیکن اس کو اور مال دنیا دے کر خریدا جا رہا. اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لینے کے بعد ان کو کہا کہ اپنے قوم، قبیلے اور اپنے عمال کو جو تمہارے لیے کام کرتے ہیں انہیں یہ میسج دو کہ وہ آئیں گے لشکر والے، اور جب کوفے میں وارد ہوں گے اگر تم حسین کے ساتھیوں میں سے ہوئے تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری خواتین یتیم ہو جائیں گی. اور خواتین کو گھر میں بھیجا شایعات کرنے،
پروپیگنڈا کرنے کے لیے۔ غور کریں، اس تاریخ عاشورہ سے یہ سیکھیں۔ آج کے وقت کے ابن زیاد کے، آج کے وقت کے وہ افراد جو پروپیگنڈا کر کے حق سے دور لوگوں کو کر رہے ہیں، ہرگز ان کی باتوں میں نہ آ جائیں۔ آج کے وقت حق کہاں ہے؟ آج کے وقت حقانیت کہاں ہے؟ نہ تو اس وقت حسین ڈرا رہے تھے، نہ آنے والا امام ڈرائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف، اللہم صلی علی محمد۔ بعد الظہور امام کے جو روایات نقل ہوئی ہیں اس میں امام فرماتے ہیں کہ تم سب آزاد ہوگے، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے، سب سے بے وقعت چیز، یوز لیس چیز لاکس ہوں گے، سیکیورٹی یوز لیس ہو جائے گی۔ کمال دیکھیے، آج کل ایک اہم ترین خرچ اگر دیکھا جائے دنیا میں، وہ سیکیورٹی ہے، چاہے وہ ریئل ورلڈ میں ہو یا ورچوئل ورلڈ میں ہو یا سائبر ورلڈ، وہ سیکیورٹی ہے۔ اس وقت کوئی کسی کا مال لے گا ہی نہیں، کیونکہ اسے یقین ہوگا کل مجھے میرا حق مل جائے گا۔ اسے یہ خوف نہیں ہوگا کہ کل میں بھوکا مروں گا، کیونکہ بچے کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ وہ کل کھانا کہاں سے کھائے گا، اس لیے آج جتنا کھانا ہے کھا لیتا ہے، بقیہ لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ خوف، اللہ کیا موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ بس آج میں گفتگو یہاں سے سمیٹوں کہ اب ابن زیاد نے یہ خوف پھیلانا شروع کیا کہ تمہیں پتہ ہے میں اس سے پہلے جب جایا کرتا تھا تو جس جگہ میں نے حملہ کیا اس شہر میں کوئی مرد نہیں چھوڑا۔ تمہیں پتہ ہے یہ شہر کوفہ سعد بن ابی وقاص نے بنوایا تھا، اور عمر سعد اسی کا تو بیٹا ہے۔ جب وہ آئے گا تم لوگوں سے واپس اپنے گھر لے لے گا، یہ ساری زمینیں اس کی ہیں۔ غور کیجئے گا، تاریخ ہے، یہ ساری زمینیں اسی کی ہیں۔ خلیفہ دوم کے وقت میں قادسیہ پہ جس وقت فتوحات کی گئی ہیں، اس وقت یہ کوفہ چھاونی کے طور پہ بنایا گیا اور سعد بن ابی وقاص یہاں موجود تھا۔ کہ عمر سعد آ رہا ہے اور تم سب سے تمہارے گھر کے پیپر چیک کرے گا، اگر تم حکومت کے ساتھ ہو تو پھر تو مسئلہ نہیں ہوگا، نہیں ہوئے تو تمہیں بے گھر کر دیا جائے گا۔ اللہ، بچے، خواتین اپنے مردوں کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، باہر جانے سے منع کر، ہمارا کیا ہوگا، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم فاقے کریں گے، ہم بے گھر ہو جائیں گے۔ یہ وہ خوف تھے جنہوں نے لوگوں کو مجبور کر دیا، اللہ اکبر، کہ حجت الہی سے کی ہوئی بیعت کو توڑ دیا جائے۔ بس عزیزو، اگر کوئی خوف نہ رہے اس دنیا کا تو پھر کوئی مجال نہیں کہ کوئی بھی محب اہل بیت اپنے امام کا ساتھ نہ دے۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ، اللہ صلی۔ ممکن نہیں۔ اور اب کیفیت یہ ہو گئی کہ مسلم ہانی کے گھر میں موجود تھے، یہاں تک کہ ہانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ خبر آ رہی ہے ایک ایک کر کے جتنے خاص افراد تھے سب کو پکڑا جا رہا۔ اور یہ مسلم، جیسا کہ میں نے کہا تھا، جیسی مملکت ہو دوسری جگہ پر سفیر کا وہی مقام ہوتا ہے۔ مسلم سفر پہ آئے تھے، جتنا اس وقت زیادہ راہ تھا کچھ استعمال ہو گیا اور باقی لوگوں میں بانٹ دیا کہ میں تو سفیر حسین بن کے آیا ہوں، مجھے تھوڑی ضرورت پڑے گی۔ لیکن وقت وہ آیا کہ مسلم کو اسی کوفے میں قرض لینا پڑا۔ اللہ، مسلم نے کچھ درہم قرض لیے، کچھ بچوں کو دیا اور کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، جہاں سے راستہ ملے کوفے سے باہر نکل جانا، چاہو تو مدینے کی طرف چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو جا کے بتا دینا کہ تم مسلم بن عقیل کے فرزند ہو، وہاں تمہیں لوگ دیکھ لیں، لیکن کوفے سے چلے جاؤ، تمہارا کوفے میں کوئی مددگار۔ یعنی
خاندان اہل بیت کا یہ خدمتکار شہر کوفہ میں، یہ وہی شہر کوفہ ہے جس کا حاکم علی بن ابی طالب تھا، اسی شہر کوفہ میں مسلم کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، قرض لینا پڑ رہا ہے لوگوں سے، ہلکے ہلکے افراد چھٹتے جا رہے ہیں۔ اعلان ہوا مسلم کو زندہ یا مردہ پیش کر دیا جائے، جو قبیلہ مسلم کو پیش کرے گا اس قبیلے کے تمام افراد کے قرض معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ بتائے دنیا۔ مسجد کوفہ میں کہا ہے جب مسلم نماز پڑھا رہے تھے، جس وقت مسلم نے خط لکھا ہے اس وقت لوگوں کے آنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں بیت علی تک صفیں لگی ہوتی تھی، اس وقت بھی بیت امام علی تک اچھا خاصا راستہ ہے، کہتے ہیں بیت علی تک صفیں لگی ہوتی تھی اور دارالامارہ والے دیکھ کے کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ اور ایسا دن بھی آیا 8 ذی الحج کو کہ عشاء آتے آتے وقت مغرب و عشاء تک اب کوئی پیچھے موجود نہیں، مسلم باہر آ گئے، کوفے کی گلیوں میں سناٹا ہے، باہر آنا کسی کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابن زیاد نے حکم صادر کر دیا جو باہر آئے گا اس کو مار دیا جائے گا۔ ایسے میں سفیر حسین بے گھر ہو گئے، عالم غربت میں مسلم کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، سستانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے اس گھر میں ضعیفہ موجود ہے جو دروازہ کھول کھول کے دیکھ رہی ہے، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، اور دیکھتی ہے یہ کوئی بیٹھا ہے جو کوفی معلوم نہیں ہوتا، اور دیکھ کر کہتی ہے غریب تم کون ہو؟ کہا تم نے کیسے پہچانا میں کون ہوں؟ غریب ہوں۔ کہا تم کوفے والے ہوتے تو اس وقت یہاں نہ بیٹھے ہوتے جو کوفے کے حالات ہیں، تمہیں پتا ہے کہ لوگ مسلم کو تلاش کر رہے ہیں، باہر دکھنے والے کو مار دیے جانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ مسلم ایک مرتبہ کہتے ہیں ارے ضعیفہ میں ہی وہ مسلم غریب، وہ اہل بیت تھی، ایک مرتبہ سلام کیا اے مسلم تجھ پر سلام۔ اللہ تو خانوادہ حسین سے تعلق رکھتا ہے، مسلم تجھ پہ سلام، گھر میں بلا لیا، اور وہ قصہ مختصر یہاں تک کہ اس کی خدمت کرنے کے لیے پوچھے جا رہی ہے تجھے کیا کھلا سکتی ہوں، کیا پلا۔ مسلم اب حالات دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کچھ پانی لا دو کہ وضو کر کے نماز پڑھ لوں، نماز پڑھ کے، اور مسلم زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قبلہ عسکری صاحب تابصرہ کہا کرتے تھے کہ ہماری مجالس کسی چیز کے بغیر ممکن ہے ہو جائے، مجلس کی جگہ مرثیہ ہو جائے، مرثیے کی جگہ سوز سلام ہو جائے، لیکن ذکر مصائب اور زیارت ضرور ہوتی ہے۔ زیارت سنت مسلم ہے کہ جو بھی جہاں ہو، جتنے فاصلے سے دور سے حسین کی زیارت کر لیا کرو۔ کل روز عرفہ ہے، آپ سب زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے۔ مسلم نے بھی اس طرح سے زیارت کی ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، اے حسین آپ پر میرا سلام۔ تو کا بیٹا آتا ہے اور ایک مرتبہ جب اسے احساس ہوتا ہے گھر میں کوئی موجود ہے، یہاں تک کہ تلاش کر لیتا ہے مسلم کو، اور جا کے جیسے ہی خبر دیتا ہے ابن زیاد کے لشکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، مسلم یہاں موجود ہیں، اور مسلم اب اجازت چاہتے ہیں تو ہمیں باہر جانے دو، ہمیں اجازت، تمہاری مہمانداری کا شکریہ۔ ضعیفہ کہتی ہے ارے اس وقت میں لشکر آ رہا ہے، گھر سے باہر کیوں جا رہے ہو؟ مسلم کہتے ہیں میں
جس کا مہمان رہا ہوں، میں نہیں چاہتا اس کی عزت و حرمت میری وجہ سے چلی جائے۔ مسلم آپ کو میرا سلام۔ مسلم وہ عزیز ہیں کہ جس کے بچے بھی کربلا میں شہید ہوئے اور جس کی بیٹی بھی کربلا میں شہید ہوئی۔ جناب مسلم کی ہی وہ بیٹی ہے عاتقہ، کہ شام غریبہ صرف سکینہ کے تماچے نہیں لگے بلکہ مسلم کی بھی بیٹی ہے جس کے تماچے لگے ہیں۔ شام غریبہ صرف سکینہ ہی مقتل میں نہیں گھوم رہی تھی اور تلاش کر رہی تھی، بلکہ مسلم کی بیٹی بھی ہے جو تلاش کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ شام غریبہ ہی کا وہ واقعہ ہے، زینب و کلثوم جب بچے تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچی اور ایک بچی کو وہاں پر دیکھا اور اٹھانا چاہا تو بچی کے لاش کے ٹکڑے جو گھوڑوں کے سمو تلے پامال ہو چکے تھے ہاتھ میں آ گئے۔ یہ تھی مسلم غریب کی غریب بچی جو کربلا میں اس طرح شہید ہوئی۔ مسلم گھر سے باہر نکل آئے ہیں، ایک مرتبہ ایک دستہ آیا ہے اور لڑتے جا رہے ہیں، لشکر کے جتنے افراد تھے فنار کیے، دوسرا لشکر بھیجا گیا اور جیسے ہی تیسرا لشکر طلب کیا، ابن زیاد کہتا ہے تمہیں ایک فرد سے جنگ کرنے بھیجا ہے، کوئی لشکر تھوڑی ہے۔ کہا کہ یہ بقال کوفہ نہیں ہے، بنی ہاشم کا لال ہے جس کا نام مسلم ہے، علی کا پروردہ ہے جس کا نام مسلم ہے، داماد علی بن ابی طالب ہے جس کا نام مسلم ہے، عباس سے علمدار کی بہن ہے جو کہ جناب مسلم کی زوجہ۔ جناب مسلم جنگ کرتے جاتے یہاں تک کہ پھر ایک مرتبہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ مسلم سے کہا گیا ہم تمہیں امان دیں گے، اللہ اکبر، بس چند جملات، ہم تمہیں امان دیں گے تم اگر اپنی تلوار پھینک دو۔ اور مسلم کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہو کیا امان دے دو گے؟ کہا خدا کی قسم ہم امان دے رہے ہیں۔ مسلم نے تلوار پھینکی اور ادھر تلوار کا پھینکنا تھا کہ ہر جانب سے مسلم پہ دھاوا بول دیا۔ یہاں مسلم فرماتے ہیں ھذا اول الخدعہ، یہ مکر و فریب کا آغاز ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ مسلم کو رسیوں سے باندھ کر رسیوں سے حاکم کے دربار میں لائے ہیں۔ دارالامارہ میں مسلم پہنچے ہیں، ابن زیاد موجود ہے۔ ابن زیاد دیکھتا ہے مسلم تم نے اس قدر بری حالت بنا رکھی ہے، دیکھو وقت نے تمہارے ساتھ کیا کیا، بیعت کرنے والے سب چھوڑ کے چلے گئے، تم اسی لیے گریہ کر رہے ہو۔ مسلم کہتے ہیں ارے نہیں ملعون، میں تو گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے امام کو لکھ چکا ہوں کہ حسین عراق چلے آئیے، یہاں کے تمام لوگ آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں۔ کہا تو اس میں کیا ہے، شہادت تو افتخار ہے تمہارے امام کے لیے۔ کہا ہاں لیکن حسین کے ساتھ خواتین بھی ہیں، رسول کی بیٹیاں بھی حسین کے ساتھ آ رہی ہیں، اور مجھے تم کوفے والوں پر اب بھروسہ نہیں ہے، تم حاکموں سے کوئی رحم کی امید نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ روا رکھو۔ مسلم اب یہاں ایک تقریر کرتے ہیں، ایک وعظ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تم جو چاہو میرے ساتھ کرو، لیکن ایک کام یہ کرو کہ میری یہ ذرا بیچ کر میں نے فلاں شخص سے ادھار لیا تھا اس کو لوٹا دینا۔ دیکھا حسین کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کس قدر سخت زندگی گزارنی پڑتی ہے، آخر وقت تک دنیا کا حساب کر کے گزرنا ہوگا۔ مسلم کہہ رہے ہیں اور دوسری شرط یہ کوئی میرا وصی بن جائے جو یہ حسین کو لکھ بھیجے کہ ہرگز کوفے نہ آنا۔ یہ کیفیت ہے۔ امام سجاد جب بعد از شام و کوفہ مدینے پہنچے ہیں، ایک فرد، آخری روایت سن لیجیے آپ کی زحمت ہے تمام، ایک فرد آگے کہتا ہے یمنا رسول اللہ یا علی ابن الحسین، جس وقت مسلم کو ابن زیاد کے دربار لایا گیا میں وہاں موجود تھا، اور جب آپ کو لایا گیا اس وقت بھی موجود تھا، لیکن مسلم تو بڑے روب و دبدبے کے ساتھ وہاں آئے تھے، انہوں نے تو کسی طرح سے گڑ گڑا کے بات نہیں کی، سر نہیں جھکایا، لیکن
آپ جب آئے ہیں میں اس وقت ابن زیاد کے دربار میں تھا، آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، گردن خمیدہ تھی، کمر پہ ہاتھ تھے۔ سید سجاد کہتے ہیں ارے تم نے نہیں دیکھا جب مسلم کو لایا گیا تھا مسلم تنہا تھے، اور جب میں آیا تھا علی کی بیٹیاں نبی کی نواسیاں بے ردا تھیں جو وہاں دربار میں موجود تھیں۔ اللہ اکبر، مسلم اس شہامت کے ساتھ آخری وقت ہے، جان دے رہے ہیں، مسلم کا سر کاٹے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، آخری خواہش بتا دو، کا پیاس لگ رہی ہے، پانی لا کر دیا گیا، پینا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ خون گلاس میں آیا، کٹورے میں خون آیا اور خون آلود ہو گیا پانی، اور کہا یقیناً خدا چاہتا ہے کہ میں بھی پیاسا یہاں سے جاؤں۔ میں کہوں گا مسلم غم نہ کرو، تمہارا امام حسین بھی اس طرح تشنا جائے گا کہ قبر پہ بھی لکھا جائے گا ھذا القبر الحسین ابن علی قد قتل الاتشانا بکربلا۔ السلام علیک یا سفیر الحسین، السلام علیک یا ثقة الحسین، السلام علیک یا مسلم بن عقیل ابن ابی طالب، اللہم لعن من قتلہ، اللہم لعن من قتل من الاولین۔